علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 4-5 دن ابھی باقی ہیں، تو ہم انشاءاللہ جو مشہور و معروف سورہ ہے اس کو آپ کے سامنے چند آیتیں پیش کر کے اس کے ترجمے کو اور اس کی وضاحتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو آج میں جس سورہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سورہ کا نام ہے سورہ یاسین۔ غالباً سبھی لوگ اس کو پڑھتے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں چند آیتیں پیش کر کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم علی صراط مستقیم، تمام رسول سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہیں، صراط مستقیم پر بھیجے گئے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ڈوڑیوں تک رہیں، تو یہ اوپر کے منہ اٹھائے رہ گئے۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ترجمہ کنز الایمان آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں جیسے یاسین، طٰہٰ یا عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم، اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ یاسین کی ایسے ہی بڑی فضیلت ہے۔ ایک ضعیف روایت ہے، حالانکہ فضائل میں ضعیف روایت بھی بعض فقہا فرماتے ہیں کہ قابل قبول ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو ایک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو رسول ارشاد فرماتے ہیں اپنی اموات پر، یعنی کسی کی موت واقع ہو رہی ہو، موت کا وقت ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے میت کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور اس قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ تو بے شمار فضیلتیں ہیں سورہ یاسین۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اللہ غیب سے اس گھر میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے، غیب سے اس کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو بے شمار فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ تو یہ جو یاسین سب سے لفظ شروع میں ہیں تو اس کی مراد کو اللہ جانتا ہے۔ اور بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف نام کو یاسین رکھنا جائز نہیں، یعنی کسی کا نام صرف یاسین رکھنا جائز نہیں، بلکہ اگر رکھا جائے تو غلام یاسین رکھا جائے، صرف یاسین نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جتنے انبیاء آئے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء نبی تشریف لائے، اور 1,25,000 یعنی 1,24,000 نبیوں میں جس کا مقام سب سے افضل و اعلیٰ ہے، خوش نصیب ہے کہ وہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خوش نصیب ہے ہمیں اور آپ، یہ 1,25,000 انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، الحمدللہ۔
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جتنے رسولوں کو اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجا سیدھی راہ پر بھیجا، سیدھے راستے پر بھیجا۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، اللہ کہتا ہے ہم نے اس وجہ سے ان رسولوں کو بھیجا کہ ان قوم کو ڈر سنائیں جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے، یعنی جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، یعنی کفار مکہ کے سامنے جہنم کا ڈر سناتے، اسلام کی تبلیغ پیش کرتے، تو اللہ کہتا ہے ان کو ڈراؤ، یعنی ان کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو اب ان کو ڈراؤ، تو پھر بھی فہم غافلون، پھر تو وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی کفار مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی ہیں لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہے بے ادبی کی وجہ سے۔ آگے اللہ کہتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں، طوق ڈال دیا ہے، وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کے منہ اٹھائے رہ گئے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ابو جہل اور اس کے دو دوست کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے ایک مرتبہ قسم کھائی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز میں مشغول رہیں گے، یعنی نماز پڑھتے رہیں گے، تو میں ابو جہل نے قسم کھائی کہ ایک بڑے پتھر سے میں معاذ اللہ آقا کریم کے سر کو کچل کر رکھ دوں گا۔ یعنی جب سجدے میں رسول پاک جائیں گے تو ابو جہل نے یہ قسم کھایا تھا کہ ایک بڑا پتھر اٹھا کر جیسے ہی سجدے میں جائیں گے تو معاذ اللہ محمد عربی کے سر کو میں کچل دوں گا، اس نے قسم کھائی تھی۔ تو ایک دن ابو جہل نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ابو جہل گیا اور ایک بڑا پتھر اٹھایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں تو ابو جہل نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ ابو جہل کا یہ ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا اور جو بڑا پتھر تھا اس کے تلوے میں چپکا ہی رہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر وہ کیسے پتھر کو معاذ اللہ مارتا، اللہ نے یہ مدد فرمائی کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن سے چپک گیا اور یہ اس کا ہاتھ اس کے پتھر سے، بڑے پتھر سے چپکا رہا۔ وہ ڈر گیا اور وہ واپس اپنے دونوں دوستوں کے پاس آیا اور کہا میں یہ کام نہیں کر پایا، لہٰذا تم میرے دونوں دوست ہو تو تم میں سے ایک شخص کو یہ کام کرنا ہے۔ تو ایک نے قسم کھائی ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا۔ ایک دوست اٹھا اور رسول پاک ابھی بھی نماز میں مشغول تھے کہ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا لیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گئے۔ جیسے ہی وہ رسول پاک کے پاس پہنچا اور اس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا اور رسول پاک سجدے میں تھے، وہ رسول پاک کے سر پر پتھر مارتا کہ اللہ نے اس کی بینائی سلب کر لی، یعنی وہ اندھا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ پتھر رہا، رسول پاک کی تلاوت کی آواز اس کے کانوں میں جانتی، لیکن وہ ایسا اندھا ہوا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہا کہ میں یہ کام انجام نہیں دے پایا۔ ابو جہل کے دوسرے دوست نے کہا تمہیں یہ کام کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں یہ کام کروں گا، رب کعبہ کی قسم آج معاذ اللہ محمد عربی کے سر کو میں کچل کر رہوں گا۔ وہ گیا اور اس نے بھی وہی بڑا پتھر اٹھایا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، ایسا اوندھا منہ گرا کہ وہ زمین ہی پر پڑا رہا اور وہ پتھر چھوڑ کر واپس آیا۔ اس کے دوستوں نے کہا تم نے یہ کام کیوں نہیں انجام دیا؟ تو اس نے کہا جیسے ہی میں نے پتھر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ان کے دائیں اور بائیں جانب ایک ایسا بڑا سا سانڈ، ایک ایسا بڑا سا جانور موجود ہے کہ میں یہ سمجھا کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھا تو وہ اتنا بڑا جانور مجھے کھا جائے گا ابھی، تو اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ تو انہی دوستوں اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیا ہے، یعنی ان کے اوپر بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ یہ محمد عربی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔
آج وہ لوگ، ذرا آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں، آج ہم ایمان برابر کمزور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کسی سے نمازیں پڑھنے کہا جائے تو کہتے ہیں کیا کہ آپ پڑھیں، آپ سے کیا مطلب ہم پڑھیں نہ پڑھیں، جبکہ وہ پتہ ہے کہ نمازیں فرض ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نماز سے دور ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں کیا نہیں دیکھتے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ رسول ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں؟ اللہ نے ان کو دل پر مہر لگا دی ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہیں۔ آج ان لوگوں کو جو پتہ نہیں ہے کہ نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں لیکن اس کے باوجود نمازوں کی قضا کرتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانے سے محروم کر دیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمارے بھی دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ ہم نمازوں سے دور رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم رد تو نہیں کر دیے گئے، محروم تو نہیں کر دیے گئے۔ تو ضرورت اس بات کی ہم اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ گریہ وزاری کرتے رہے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے کہ مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اپنی بارگاہ سے ہمیں محروم کر دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا ملجا اور ہمارا ٹھکانہ تو تیری طرف ہے۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآن پاک کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔